حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں آرگن ڈونیشنز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس طرح کی سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل پروگرس اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ ان معاملات میں سے ایک معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں اجتہاد ہوگا۔ اجتہاد ہوتا ہی ان موقعوں پر ہے کہ جن موقعوں پر آپ کے سامنے کوئی ایسی نئی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن، سنت اور حدیث خاموش ہیں۔ چنانچہ علماء اس کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ طے کرتے ہیں کہ قرآن و سنت و حدیث کی روشنی میں جو ہم کو دین ملا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے طول کلام اختیار کیا کہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ اتنا لمبا پروسیس ہے، اس میں اگر میں کوئی نتیجہ نکالتا ہوں، یہ میری اوپینین ہے اور مجھے بڑے ہمبل طریقے سے وہ اوپینین پیش کرنی چاہیے۔ چنانچہ انڈرسٹینڈبلی جب اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ آپ کسی کو اپنا خون دے سکتے ہیں، اپنی کڈنی دے سکتے ہیں اور اعلی حاضر قیاس دوسری چیزوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو کیا یہ آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ تو علماء کے دو طبقے بن گئے، بعض نے اس کو جائز قرار دیا، بعض نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ آپ کو اور مجھ کو ان کے دلائل کو دیانتداری سے سمجھ کر خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جسم اصل میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اس لیے ہم اس میں کوئی خرد برد خیانت نہیں کر سکتے۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانی باڈی کی ایک حرمت، ایک اس کی سینکٹٹی ہے۔ آپ کو نماز جنازہ پڑھنی ہوتی ہے اور آپ کو دفن کرنا ہوتا ہے اپنے مردے کو، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، وہ مال جو ہم نے کمایا ہے، اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے، اس میں سے ایک حصہ نکال کے دوسروں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں۔ اللہ ہی نے ہم کو یہ کہا ہے کہ یہ جسم، یہ جان جو یقیناً اس کا تحفہ ہے، اس کی امانت ہے، ہم بعض اوقات خیر کے حق کے معاملے کے لیے قربان کر دیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب اللہ کی راہ میں آپ مال خرچ کر سکتے ہیں تو اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ اگر ایسے دے دیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی جان نہیں جا رہی، تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے۔ اب آپ دونوں کے دلائل کو سامنے رکھ کے جس کو صحیح سمجھیں اس کو مان لیں، لیکن خدا را کسی چیز کو حرام حلال نہ قرار دیں جب تک کہ وہ کلیئرلی خود قرآن مجید میں بیان نہ ہو۔ جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو کیا اس صورت میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم انسانی جسم کا کوئی بھی عضو، مثلا آنکھ، گردہ وغیرہ، آرگن ٹرانسپلانٹیشن عطیہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، تو وہ مال بھی تو اللہ کی امانت ہے جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اگر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے انسانی ہمدردی کے، تو کوئی حل نہیں ہے۔ کے بعد اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں جو عام طور پر لوگ دلائل دیتے ہیں، میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ ان دلائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میرا وہ آرٹیکل میری سائٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، میری کتاب مقامات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے، وہ اردو میں ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اعضاء بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے باڈی کے آرگنز کو مرنے کے بعد ڈونیٹ کرنا یہ ان اسلامک ہے، چونکہ پارٹس آف دا باڈی یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں، جیسے ہم زندہ آدمی کی عزت کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کی بھی ہمیں عزت کرنی ہے، تو یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ دیکھیے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی اپنے جسم کا کوئی بھی عضو کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی جسمانی عضو سے کسی کی جان بچ سکتی ہو اور خود آپ کی جان کو نقصان نہیں، تو یہ ایک ضرورت پیدا ہو گئی۔ ضرورت کے وقت اس قسم کے اجزاء دیے جا سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی جان بچ سکے، اور اس میں اس کی اصل یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا جائز قرار دیا ہے۔ حولین کاملین کا ذکر ہے قرآن عظیم میں، اور یہ دودھ بھی ماں کا جسم کا ایک جزو ہے، کہ وہ خون سے دودھ بنتا ہے، پھر وہ بچہ اس کو پیتا ہے۔ تو 2 سال تک کیونکہ ضرورت ہے، بچے کی ابتدائی پرورش ماں کے دودھ سے ہوتی ہے، تو خود شریعت نے اجازت دے دی کہ ماں دودھ پلائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، جب ضرورت پوری ہو گئی، یہی ماں اگر 2 سال کے بعد 1 دن بھی دودھ پلائے گی تو اس کا دودھ پلانا حرام ہے۔ اس سے خود یہ نکھر کے مسئلہ سامنے آ گیا کہ اگر کسی کی زندگی آپ کے جسمانی عضو پر موقوف ہو اور آپ اگر جسمانی عضو اس کو دے دیتے ہیں تو خود آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں جہاں ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ بالکل نہیں دے سکتے۔ اب مثال لے لیں، کوئی شخص مر رہا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ کی، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ کا بلڈ لے بھی لیا جائے تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقتی طور پہ کمزوری ہوگی، پھر ریکوری ہو جائے گی، تو آپ کے لیے وہ بلڈ دینا اس وقت جائز ہوگا کیونکہ جان بچ رہی ہے۔ اسی طرح کسی کے دونوں گردے صحیح ہیں اور آپ کے کسی گھر والے کے دونوں گردے فیل ہو گئے
رہے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک گردہ دے دیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں, آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور ان کی جان بھی بچ جائے گی, تو ایسی صورت میں ایک گردہ بھی دیا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جی آپ ان کا دل ختم ہو رہا ہے, آپ کا دل نکال کے ان کو لگا دیتے ہیں, تو یہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ دل دینا شرعاً جائز نہیں, تو بس ضرورت کے وقت جائز ہے ورنہ نہیں. اب جو آنکھوں کا آپ نے خاص طور پہ مسئلہ معلوم کیا, یہ کسی کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں کرتا. ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے, تو آنکھیں ڈونیٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں تو اس لیے آنکھیں دے رہا ہوں کہ کوئی بیچارہ دیکھ لے گا, تو کیا دیکھے گا ذرا مجھے یہ بتائیے؟ وہ قرآن صرف دیکھے گا, وہ مسجد کو دیکھے گا, وہ نیک چیز دیکھے گا. اکثر جو ہمارے ہاں ماحول ہے, چاہے کوئی اس کو برا مانے چاہے بھلا مانے, لیکن ہمارے ہاں تو کوئی نابینا ہو تو بیچارہ سینکڑوں گناہوں سے بچ رہا ہوگا. جہاں اس کی آنکھیں آئی تو بدنگاہی سٹارٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم شرع کا تو بڑا فقدان ہے اور دین پہ چلنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح تعلیم شرع پیچھے ہو جائے اور دنیا کے اندر ہم شتر بے مہار ہو جائیں. تو ایسی صورت میں جب ایک نابینا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا, تو کم از کم کروڑوں گناہوں سے بچا ہوا ہے. لیکن آپ نے آنکھیں دے دی, اب اس نے دیکھنا شروع کیا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ضروری کوئی ہے کہ وہ گناہ کرے, ہو سکتا ہے بڑا نیک آدمی گناہ سے بچے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل اصول وہی ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے. اس لیے جب ضرورت نہیں ہے تو حکم شرع یہی ہے کہ اس کو آنکھیں آپ نہیں دے سکتے ہیں. یہی حکم شرع ہے بہرحال. اور کوئی اس پہ اگر اختلاف رائے کرنا چاہے تو بالکل اس کو حق حاصل ہے. کوئی صاحب علم جاہل آدمی نہیں رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن حکم شرع یہی ہے. وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں کا قرنیہ نکال کے یا کوئی عضو نکال کے کسی کو دے دیں, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ تیرا ملک ہے کہ تم کسی کو دے رہی ہے, تو اللہ کی امانت ہے, تیرے نہیں دینا چاہیے. انسانی اعضاء کی پیوند کاری کرنا جو ہے کسی دوسرے کے لے کے نہیں. کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو, اس کو خون دیا جائے, وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے. خون دینے سے دینے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جس کو دیں گے اس کی بھی زندگی بچ جائے گی. پہلے تو اصول اور مبادی طے کریں نا جی. اعضاء میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کے سارے قائل ہو چکے ہیں, وہ ہے خون. خون کیمیکلی پروڈیوس تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بیولوجی کے 2 ہی لا فائنل ہوئے ہیں ابھی تک. ایک تمام لیونگ تھنگس جو ہیں وہ پانی سے بنائی گئی ہیں, اور لیونگ تھنگس صرف لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی. خون جو ہے وہ لیونگ تھنگ سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے, آپ اس کو کیمیکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو سر خون لگوانے کے تو سارے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا. اعضاء پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا, ہم تو اصول اور مبادی پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ کیٹاگوریکل حرام ہے کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز حاصل کرنا, تو خون بھی حرام کو ڈکلیئر کرے نا. یہ تو بہت بڑی یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکوری کروائی ہے کہ خون کے ذریعے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگوں کا خون ضائع ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے زخم کے اوپر لوگ مر جایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ کو صرف گھٹنے میں ایک تیر لگا تھا, ایکسیسو خون نکلنے سے وہ فوت ہو گئے. آج کسی کے گھٹنے میں تیر لگ جائے اور آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں تو وہ خون بند کر دیں گے, وہ نہیں مرے گا. ایسی دعائیں ہیں. یعنی یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں ہوتی تو کتنے لوگوں کی جانیں بچ جاتی. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نہ ہو. جب وہ دوا اس کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو ایکوائرڈ نالج دی ہے نا, نالج obtained through observations and experiments. تو یہ خون والا اگلے زمانوں میں جب جنگوں میں لوگ زخمی ہوتے تھے تو خون کے ایکسیسو نکلنے سے مر جایا کرتے تھے. خون کو روکنے کے لیے پھر داغ لگایا جاتا تھا, یعنی گرم کر کے نیزے کی نوک یا کسی لوہے کی چیز کو گرم کر کے نا اس زخم کے اوپر لگاتے تھے, تو وہاں سے جل جاتا تھا, تو وہاں سے پھر خون رسنا بند ہو جاتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ماڈرن آپریشن ہو رہے ہیں نا, ان میں خون کی بوتلیں بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہیں, خون نکلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ویلڈ کرتے جاتے ہیں, داغ دیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس زمانے میں یہ معاملہ تھا. لیکن اگر زخمی کو داغ دینے کے دوران جتنا خون نکل چکا ہے وہ اتنا نکل گیا کہ اب وہ خون ڈالنے کی ٹیکنالوجی کوئی نہیں ہے, تو بندے نے مر ہی جانا نا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ کوششیں کرتے تھے, خون لگایا کرتے تھے, بعض کا لوگ بچ جاتے تھے, بعض کا مر جاتے تھے, کیونکہ اگر بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہوگا. میرا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے الحمدللہ, میرا بلڈ گروپ واقعی بی پازیٹیو ہے, اور میں ہے بھی بی پازیٹیو ہوں, پازیٹیو رہے. ٹھیک ہو گیا. اب میرا بی پازیٹیو ہے, اس وقت یہ ایکسیسو پایا جاتا ہے بی پازیٹیو. بی پازیٹیو والے کو اگر اے پازیٹیو بھی لگا دیں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. نیگیٹو کا تو سوچے بھی نا, صرف ایک بلڈ گروپ ہے, کیڑا جی, او نیگیٹو. ہاں, وہ سب کو لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, او پازیٹیو. اچھا, او پازیٹیو. اچھا, بال یہ ہر بات میں میڈیکلی آپ دیکھ لیجیے گا, میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. اس وقت لوگ خون لگاتے تھے, بعض بچ جاتے تھے, بعض مر جاتے تھے, کیونکہ کلاٹ بن جاتے تھے. پھر بعد میں انسان کو پتا چلا کہ یار یہ تو بلڈ گروپ بھی ہوتے ہیں, اور وہ ایک گروپ دوسرے کو نہیں لگا سکتے. کرتے 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 آج الحمدللہ اس چیز یہ میچورٹی کے ایوالو ہو چکا ہے یہ معاملہ. تو خون کے اوپر سارے قائل ہو چکے ہیں. جب یہ پوری ڈاکٹرائن کلیئر کریں گے نا, اب آپ اس کی جزیات میں آئے, اعضاء کے اوپر آ جائیں. پھر خون کے بھی تو آپ مالک نہیں ہیں, پھر آپ کیوں لوگوں کو دیتے ہیں؟ پھر قرآن میں واضح آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ جان بچانے کے لیے اگر آپ کو حرام بھی کھانا پڑتا ہے تو آپ اتنا کھا لیں کہ جان بچ جائے. اس میں خنزیر کے حرام ہونے کا, بہتے ہوئے لہو کا, مردار کا, اور جو چیزیں غیر اللہ کے نام پہ اس کا ذکر آیا کہ یہ نہیں کھانی, اور کہا کہ اگر مجبوری ہو تو بس اتنا لے لو. یہ 4 جگہ قرآن حکیم میں ہے, سورہ الانعام کے اندر بھی آیا اور سورہ نحل کے اندر ڈیٹیل کے اندر ہے. اس میں تو ساتھ یہ بھی آیا کہ کلمہ کفر بھی بکنا پڑے جان بچانے کے لیے تو جائز ہے, دل میں اگر ایمان ہے تو.
تو آپ یعنی یہ سارے معاملات، تو اگر یہ بالفرض حرام بھی ہے بقول ان علماء کے، تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کسی کی جان کو بچانے کے لیے اگر بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، اور جو بلڈ لیتا ہے اس کو لینا ضروری ہے، جان بچانا تو فرض ہے، صرف ایک چیز ہو کہ یہ بلڈ بیچا نہ جائے، یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، بیچنا حرام ہے۔ آپ اپنے آزاد دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، آنکھیں بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ڈیلا ہی نکال لیں گے، اور یار اتنا سا لینز ہے جو نکالتے ہیں، وہ ڈیلا اپنی جگہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل بھی اب تو ڈونیٹ ہو جاتا ہے، جگر تو زندہ بندے کا بھی کاٹ کے لے سکتے ہیں، وہ دوبارہ سے پورا ہو جاتا ہے، گردہ ایک ہو، ایک کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں، ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اعضاء اگر کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے کسی زندہ بندے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، کسی کو کینسر ہو گیا تو یہ تو ثواب کا کام ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، کوئی شوق کے لیے تو نہیں کسی کا گردہ لگوا رہا۔ تو جب آپ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں، آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو سر یہ ایک اصول طے ہو گیا نا، اس اصول میں اعضاء کی پیوند کاری بھی آ جائے گی، اس میں بلڈ ڈونیشن بھی آ جائے گی، اس میں پوسٹ مارٹم کا مسئلہ بھی آ جائے گا، سارے مسئلے اس کے اندر کور ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے کامن سینس کی، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن۔ کہ دیکھو ہم میت کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اسے کفن دیتے ہیں، پھر چارپائی پہ ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کندھا دینے کی، جتنا قریبی رشتہ ہوگا آپ کی خواہش ہوگی میں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈالوں، کہ بھائی میت کی یہ آخری خدمت ہے، اس کے بعد میت کی جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملے گا، پھر قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہ سال ثواب بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو بھی کسی نے بنایا۔ اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہی نہیں کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے، اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں، اتفاق سے بنی ہوئی چیزیں قابل تعظیم بولو نہیں ہوتی۔ تو اتفاق تھا، کچھ بھی بن سکتا تھا، خربوزہ بن گیا، تربوز بن گیا، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی گوبر بن گیا، تو انسان بھی بن گیا۔ تبھی یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کی زندگی بڑی عجیب، مر گئے تو یہ قابل تعظیم بولو نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے نا، مر گئے تو ختم، بھائی اتفاق سے بنے بھی تھے، اتفاق سے مر بھی گئے، کوئی وائرس چلا گیا تو مر گئے، نہ للہ ہو گیا، تو اب وہ کیا کچرا ہے، اب اس کو چاہے کچرے میں پھینک دیں، زمین میں دفن کر دیں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے کباب بنا کے کھا جائیں، اس لیے کہ یہ تو مر گیا نا، تو جب یہ زندہ تھا تو انسانوں کی خدمت کرتا تھا تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، بھائی بہت ویل ڈن، اب مر گیا تو کسی کے کام آ جائے، پروٹین سے فل آف پروٹین ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو بھائی بجائے گلانے سڑانے کے، کیڑوں کو کھلانے کے، بہتر نہیں ہے کہ ایک پروٹین سے بھرپور میٹ ہے، گوشت ہے، وہ کسی کو دے دیا جائے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا مرتے وقت، یہ جائز بولو جائز نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء۔ بہت سے کہتے ہیں نا مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا، کسی اندھے کو لگا دینا، میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا، فلاں۔ آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے، ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے، اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے، بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے، یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو علماء کے اس فتوے پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت سے روک رہے ہیں لوگوں کو، یہ لوگوں کو انسانیت کی خدمت سے۔ بھائی ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دے تو وہ بیچارہ نابینے کی آنکھیں لگ جائیں گی تو کام آ جائیں گی نا، تو کیا ہے انسانیت کی خدمت؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ جب انسان اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو ہم ان لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ پھر صرف آنکھیں ہی ڈونیٹ کرنے کی بات مت کرو، بہت سے غریب علاقوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر میت کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا گوشت فلاں غریب علاقے میں بانٹ دینا۔ بھائی کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، بہت سے علاقوں میں گوشت بہت مہنگا ہے، تو میں مر جاؤں گوشت کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا دینا کہ کوئی جرم نہ اس کے اندر، اگر ہو نہیں ہے تو فلاں علاقے میں، میں بھی تھر گیا نا اس میں، ہم جب ریگستانوں کے اندر گئے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، قربانی کا گوشت ایک ٹرسٹ پھر تقسیم کرتا ہے تو بقرعید میں ان کو گوشت مل جاتا ہے، جب تک وہ ٹرسٹ جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جب تک وہ ٹرسٹ ان کو گوشت نہیں دے رہا تھا تو وہ کئی سال گزر جاتے تھے ان کو گوشت کھائے ہوئے۔ سبزی ایک قسم کی اور دال، سبزی بھی ایک ہی جیسی پورے سال جو وہاں اگتی ہے، ایسے پسماندہ علاقے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر دیں یار میں مر گیا تو صرف آنکھوں کی کیا بات ہے، خوراک تو انسان کو پہلے چاہیے نا، تو میرا گوشت
گھر میں ان غریبوں کو بانٹ دینا. میرا نہیں بانٹ دینا, میں مثال دے رہا ہوں, پتہ چلا کوئی کلپ چلا دیا, مفتی صاحب نے وصیت کی ہے. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس اس کا جواب ہے نا کہ یہ انسانیت کی بے اکرامی ہے, توہین ہے. موت کے بعد بھی انسان قابل تعظیم ہے, اس لیے کہ یہ اتفاق سے نہیں بنا, یہ مقصود کائنات ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا. سب سے زیادہ قابل تعظیم کون ہے؟ انسان. اس کی بے اکرامی کی اجازت نہیں ہے, اس کو رہنے دو جیسا ہے. باقی قبر میں جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے غسل دیں گے, ہم اسے عزت کے ساتھ کفن پہنائیں گے, پھر کتنا پروٹوکول سامنے رکھ کے نماز پڑھیں گے. اتنا پروٹوکول تو دنیا کا کوئی مذہب کسی مرنے والے کو نہیں دیتا. یہ لوگ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے, معاذ اللہ. جتنی انسانیت اسلام میں ہے اتنی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے. اور ان لبرل لوگوں کے ہاں تو انسانیت ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو کوئی ریلیٹیو مر جائے نا تو گھر میں نہیں رکھتے اس کو, وہیں سے عیدی سینٹر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جتنے مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے میت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے کوئی مذہب پہ چلنے والا نہیں دیکھا کہ ابا کے انتقال کی خبر آئی ہو اور وہ کہ ڈائریکٹ عیدی سینٹر پہنچا دو اس کو, وہیں غسل کفن سے وہیں سے دفن. لبرلز میں ایسے بہت دیکھے ہیں, ابا کو ڈائریکٹ اسپتال سے کہاں عیدی سینٹر, ایک فارمیلٹی پوری ہوگی, وہیں غسل کفن, وہیں سے کہاں, وہیں سے پتلی گلی سے دفنا دو. اور جو زیادہ لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے وہ تو کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے. ماڈرن ہے بہت زیادہ, دفنانے کے بعد اطلاع دے دینا انتقال ہو گیا. تو وہی کلچر. تو اسلام نے پروٹوکول دیا, اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ مقصود کائنات ہے, یہ مرا نہیں ہے, یہ ایک جہاں سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر کیڑوں نے کھا کے ختم کرنا ہے, بھائی وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, وہ کیڑوں کا ہیڈک ہے, وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. اللہ نے نظام بنایا ہے, مٹی کھا کے ختم کرے گی, جسم ختم. یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے, یہ چھین لیا جائے گا ہم سے. تو اللہ کو اجازت ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. میں نے ایک سوال کیا کہ جب آدمی مرتا ہے تو کیا وہ وصیت کر سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے کہ کچھ میرے آرگن جسم کے حصے میرے مرنے کے بعد بیچ دو جس سے تم کو فائدہ ہو, یا کچھ چیز ڈونیٹ کر سکتا ہے, جیسے آنکھیں انہوں نے مثال کے طور پہ کہا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, جب کوئی چیز مر جاتا ہے تو شریعت میں اس کی حرمت ہے, اس میں کچھ ڈالا نہیں جائے گا, اس میں سے کچھ نکالا نہیں جائے گا. یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو مرنے کے بعد ایک تولہ سرما ڈالتے ہیں میت کی آنکھ میں, کچھ ڈالا نہیں جائے گا اس کے اندر اور کچھ نکالا نہیں جائے گا اس کے اندر سے. آپ کو کس نے حق دیا اس کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کا؟ سنت سے ثابت نہیں کہ آنکھوں میں سرما ڈالنا میت, تو کچھ ڈالنا اور کچھ نکالنا اس سے جائز نہیں. بہت سے لوگ مرنے کے بعد داڑھی کاٹ دیتے, لوگ بولتے ہیں ان کی زندگی میں داڑھی نہیں تھی, بیماری کی وجہ سے رکھے تھے کاٹ دیتے ہیں. آپ کو کیا معلوم بیماری میں نیت کر لیا ہوں گا, آپ کیوں نکال دیتے ہیں؟ کچھ نکالنا نہیں اور کچھ ڈالنا نہیں ہے, جیسا تھا ویسی اس کی حالت رہیں گی, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لہٰذا آرگن نکالنا تو ظاہر سی بات ہے میت کی حرمت ہے, لہٰذا اس میں سے کچھ نکالا نہیں جا سکتا. اب رہا معاملہ یہ کہ زندگی میں کیا وہ کچھ چیزیں دے سکتا ہے, تو یاد رکھیے آرگن اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو آرگن صرف ڈونیٹ کیا جا سکتے ہیں, لیکن آرگن سیل نہیں کیا جا سکتے. علماء نے جو وجوہات کی بنیاد پر آرگن دیے جا سکتے یہ بتائی کہ اگر وہ انسان جو آرگن دے رہا ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے, پہلی شرط. دوسرا, وہ جس کو دے رہا ہے آرگن معلوم ہو وہ کون ہو. تیسرا, کہ وہ بغیر پیسے کے دیں گا. مثال کے طور پر والد یا والدہ کی کڈنی خراب ہو گئی تو نوجوان لڑکا اگر ایک کڈنی پہ سروائیو کر سکتا ہے, ڈاکٹرز پرمٹ کرتے ہیں, تو ایک کڈنی اپنی والد والدہ کو دے سکتا ہے. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں, بیچ نہیں سکتا, یاد رکھیے. ڈونیٹ کر سکتا ہے, پیسے کیا اس میں شرط نہیں لگا سکتی. کس کو دیا جا رہا معلوم ہو وہ آرگن, اور وہ دینے سے میرے جسم میں کوئی نقصان نہ ہے. کب ہو سکتا ہے آپ کو کسی خون دینا ہے, خون دے سکتے ہیں آپ. پہلی شرط کہ آپ کے جسم میں کوئی کمزوری نہ ہے. دوسری شرط کہ آپ پیسوں سے بیچیں نہ. تیسرا, کس کو دیا جا رہا ہے آپ کو معلوم. سیم معاملہ دوسری اعضاء کا ہوگا, چاہے پھر اگر آپ کی والد والدہ رشتہ دار میں کسی کی آنکھ نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کافی اہل علم ہے, اس کی آنکھ آ جائیں گی تو اس کو کافی فائدہ ہوگا, نابینا ہو گیا. آپ ایک آنکھ ڈونیٹ کرنے سے آپ کے جسم کو نقصان نہیں ہے, آپ وہاں اس کو نہ بیچیں اور آپ کس کو دے رہے آپ کو بتاؤ, تو بہرحال کوئی حرج نہیں. There's no verse in the Quran or any authentic hadith where organ transplantation, organ donation can be done or cannot done. But all the scholars have got together, and there are several conferences taking place in Makkah, in Riyadh, in Malaysia, and the scholars unanimously agree that organ donation and organ transplantation can be done if three criteria are fulfilled. Number one, the person donating the organ, it should not cause a major loss to his health. I can't give my heart. If I donate my heart, I will die. But doctors say that I've got two kidneys, one kidney is sufficient, and if my mother, both the kidneys have failed, I can give a kidney to her, even she will survive, and even I will survive. So point number one, the person donating the organ should not cause a major loss to his health. Point number two, the person receiving the organ should be a major benefit for his health. Point number three, it should not be for money, for economic reasons. Person can't sell his kidney. So if these three things are fulfilled, the scholars say, under these conditions, organ donation can be done, organ transplantation can be done.